tourism and social change. So as the topic reflects that, we are going to see that how tourism and Tourism Development Corporation and its related activities have a kind of impact or effect on social and cultural change in a given society. So سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو ٹورزم کا سیاحت کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو سیاحت ان اٹ سیلف ہے، کس طرح وہ سوشل اور کلچرل جو چینج کسی سوسائٹی میں آتی ہے اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب سوشل کلچرل یا ٹیکنالوجیکل چینج آتی ہے کسی معاشرے میں تو وہ کس طرح وہاں پہ جو ٹورزم کی ڈومین ہے، جو ڈسپلن ہے، جو وہاں پہ ہے، تو اس کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورزم ان اٹ سیلف کیا ہے. سو دا ایکٹ اینڈ پرپز آف اسپینڈنگ ٹائم اوے فرام ہوم ان پرسوٹ آف لیئر ریکریشن ریلیکسیشن اینڈ پلیئر. بڑا سمپل بات ہے کہ وہ ایسا تمام اقدامات، وہ تمام آپ کے جو پروسیس جس میں آپ کچھ وقت آپ اپنے گھر سے باہر صرف اور صرف ریلیکسیشن کے لیے، اپنی پلیئر کے لیے، اپنی فراغت کے لیے، اپنی ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے جو باہر گزارتے ہیں، تو وہ جو آپ کا ایکٹ ہوگا وہ ٹورزم کے ڈومین میں آئے گا. سو بنیادی طور پہ ٹورزم از آلسو اے پروڈکٹ آف ماڈرن سوشل ارینجمنٹ. یعنی اب ٹورزم کا جو یہ کانسیپٹ ہے، یہ جدید جو سوشل ارینجمنٹس ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ جو جیسے جیسے سوسائٹیز ایگریکلچر ٹو انڈسٹریل چینج ہوئی تو لوگ انگیج ہو گئے، بلکہ اوور انگیجمنٹ ہوگی ان کی ود دیئر جابز اینڈ ود دیئر امپلائمنٹ اینڈ ود دیئر بزنس ایکٹیویٹیز. تو اس میں پھر کانسیپٹ نے جنم لیا کہ کچھ فراغت، کچھ وقت بھی اپنی ریلیکسیشن کے لیے بھی، وہ بھی ہیومنس کے لیے بھی بہت اہم جو ہے وہ ایک ڈومین ہے. تو 17th سینچری میں اس کا کلو ملتا ہے ہمیں کہ یہ ڈیولپ ہونا ٹورزم ایز اے کہہ لیں ایک کانسیپٹ یا ایز اے تھاٹ ہوا کہ نہیں، انسان کو ریلیکسیشن کے لیے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ضرور کچھ ٹائم مختص کرنا چاہیے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ وہ ڈفرینٹ ایریاز میں، ریجنز میں جا کے فار پلیئر سیکنگ اینڈ ریلیکسیشن ایز ویل. سو ایز اے سوشل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی اگر ہم اس ڈومین میں دیکھیں تو ٹورزم از اے پوٹینشیل سورس آف چینج. نو ڈاؤٹ کہ ٹورزم جو ہے وہ بہت بڑی کاز بنتی ہے چینج کی. وہ کلچر میں چینج ہو، وہ سوسائٹی میں چینج ہو، ایون ٹیکنالوجیکل انڈسٹریل چینج ہو، تمام طرح کی چینجز میں یہ بہت بڑا ایجنٹ آف چینج ہوتا ہے ٹورزم، نو ڈاؤٹ. تو ریسرچ نے یہ ریویل کیا کہ ٹورزم may lead to socio cultural, political, environmental transformation in host communities. جہاں پہ بھی ٹورزم جاتا ہے، اس کی مثال آپ لے لیتے ہیں کہ گلگت میں اگر آپ بات کریں تو جہاں پہ زیادہ گلگت کے وہ ایریاز جہاں پہ زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کی جو کلچرل لینڈسکیپ ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. جس طرح اکنامک لینڈسکیپ چینج ہوتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز لوگوں کی چینج ہوتی ہیں، اس طرح وہ کلچرل اور لینڈسکیپ بھی وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کی. ویری کوئکلی ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایڈونچر، جس میں ایڈونچرس ہوتا ہے، وہ بہت مثال کے طور پہ کوئی کیٹو کی کو سر کرنے چلا جائے یا کوئی ہارڈ ایریاز جہاں پہ رسک ہو تو وہ ایک ایڈونچر ہوتا ہے ٹورزم میں. اس میں بے شمار ہارڈ شپ کا اور جو پرابلم کا وہ اندیشہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کلچر، کہ کوئی بھی کلچرل ایسٹ ہے، کوئی بھی کلچرل کیپٹل کہیں پہ پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. کو بہت زیادہ اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو کلچرل سپاٹ ہے وہاں پہ، پرانی جو کلچرل ایسٹ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کو وزٹ کرنے جاتے ہیں. پھر ریلیجیس ٹورزم، اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ جو ہمارے پنجاب میں ننکانہ صاحب ہے، وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی انڈیا سے آتی ہے تو یہ اٹس اے کائنڈ آف ریلیجیس ٹورزم. یا جو پاکستانی مسلمان ہیں جب یہ حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ جاتے ہیں تو یہ ریلیجیس ٹورزم ہے، وہاں پہ جو اس ڈومین میں آتی ہیں. پھر اسپیس کے حوالے سے
اور پھر سسٹینیبل ٹورزم. ابھی سسٹینیبل کو آپ سمپل دیکھ لیں کہ سسٹینیبل کا مطلب ہے کہ اس طرح کا ٹورزم کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے پرابلم نہ ہو. یعنی وہ کوئی سائٹ ہے, کوئی ٹامب ہے, کوئی کلچرل ایسٹ ہے, اس کو اس طرح یوز کیا جائے ٹورزم کے حوالے سے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ قائم دائم رہے, نہ کہ اس کو اس سپاٹ کو برباد کیا جائے. تو اس کو سسٹینیبل ٹورزم کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ورچوئل کی, ڈسٹینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. پھر انڈسٹریل ٹورزم, بہت سارے انڈسٹریل سپاٹ ہیں کہ جن کو جو ٹورزم کے حوالے سے ہم ہیں. پھر ایکو مین ایک ایکالوجیکل اوور آل جو ہیومن ایکو انٹریکشن ہے, اور پھر رورل سیٹنگ ہوتی ہیں. وہاں پہ بہت ساری جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں بہت سارا جو ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے, اس حوالے سے وہ ٹورزم ہے. اس کے بینیفٹ کیا ہیں اگر ہم سسٹینیبل ٹورزم کی بالخصوص بات کریں کہ ہم نے اس طرح کا ٹورزم ڈیولپ کرنا ہو جو سسٹین کر سکے, آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ایک فائدہ مند چیز ہو, سود مند چیز ہو, نہ کہ ہم ان کے لیے کوئی ڈیزاسٹر یا رسک چھوڑ کے جائیں. تو اٹ لوکل کمیونٹی کو بینیفٹ کرتا ہے سسٹینیبل. پھر کنزرو کرتا ہے, یہ فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم سسٹینیبل ٹورزم کی بات کرتے ہیں. تو نیچرل ریسورسز, نیچرل ایسٹ, ان کو ہم پریزرو کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں یا پرابلم ہیں. اور یہ ٹورسٹ کو آنےسٹ لک دیتا ہے, بڑی استھیٹیکلی رچ جو لک ہے وہ دیتا ہے جب ہم ان کو پریزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شاہی قلعہ لاہور کی ہم بات کریں تو اگر ہم اس کو پریزرو کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے, اور اس کو وہ جو آج سے 400-500 سال پرانی جو عمارتیں ہیں, یعنی شاہی قلعے سمیت اور مساجد ہیں, اور جو ہمارے کٹاس یعنی اگر ہم چکوال کی بات کریں, اس طرح اس کا بے شمار جو ہیں وہ اوور آل اور انکم کے حوالے سے بھی انکم جنریشن کا باعث کرتا ہے. سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ آپ کا امیج جو ہے کسی کنٹری کا, وہ ایز اے سافٹ بیٹر امیج جو ہے وہ صرف ٹورزم کے ذریعے پروموٹ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری ورلڈ کو بتائیں کہ یہ ہمارے جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹر کلچرل انٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ڈفرینٹ کلچر ملتے ہیں, اور پھر بھی ٹورزم ڈیولپ ہوتا ہے.